بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وحدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم نرى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. باب کل سے ہمارا یہ شروع ہے کہ الکشف عن معایب روات الحدیث و نقلۃ الاخبار. انہیں اگر محدثین کسی راوی میں کوئی عیب دیکھتے ہیں ان پر جرح کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، اور یہ دین کی حفاظت کے لیے، احادیث کی حفاظت کے لیے، دین اور شریعت کے دفاع کے لیے یہ محدثین نے صرف جائز قرار نہیں دیے، بلکہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے کہ ایک انسان میں اگر کوئی عیب ہے اور محدثین ان پر جرح کرتے ہیں تو یہ محدثین کا جرح کرنا یہ دین کے حفاظت کے لیے، اور یہ اس غیبت میں سے نہیں ہے کہ جس کو شریعت نے حرام قرار دی. اسی سلسلے میں کل کچھ احادیث یا روایت مصنف نے ذکر کی ہیں. آج جو ہمارا ان روایت کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ عدالت ان میں ہے، انہیں نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن علم حدیث کے ساتھ زیادہ وقت نہ رکھنے کی وجہ سے، علم حدیث کے ساتھ مشغول نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ان کی توجہ عبادات کی طرف ہوتی ہے. تو اصلاح سے جب علم حدیث کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی تو حدیث کو حفظ بھی وہ نہیں کرتے، اور اس وجہ سے پھر ان کی روایات میں غلطیاں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، جن کی وجہ سے محدثین ان پر کلام کرتے ہیں، ان پر جرح کرتے ہیں. تو ان کا خلاصہ یہ اور مقصد یہ ہے کہ محدثین کا کسی راوی پر جرح کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ہے دیندار نہیں ہے، عبادت گزار نہیں، کیونکہ محدثین کے نزدیک دو شروط ہیں راوی کی روایت کو قبول کرنے کے لیے. ایک راوی کا عادل ہونا، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ راوی کا انہیں اس روایت کو یاد کرنا، حفظ کرنا، جس کو محدثین ضبط الصدر یا ضبط الکتاب سے تعبیر کرتے ہیں. مصنف یہ روایت اپنے استاد محمد بن ابی عتاب سے روایت کرتے ہیں. محمد بن ابی عتاب جو ہے یہ صدوق ہے. ان کے استاد ہے عفان، یہ عفان بن مسلم ہے، ثقہ ہے، اور کتب ستہ نے ان کی روایتیں لی ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں 54 حدیثیں جو ہے ان کی ذکر کی ہیں، 54. آگے وہ روایت کرتے ہیں محمد بن یحییٰ بن سعید القطان. محمد بن یحییٰ یہ یحییٰ بن سعید القطان کے بیٹے ہیں، اور یہ ثقہ ہے، اور وہ اپنے والد عن ابیہ، تو وہ یحییٰ بن سعید القطان سے وہ روایت کرتے ہیں کہ جو جرح و تعدیل میں بذات خود امام ہیں، حجت ہیں. تو یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں لم نر الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث، کہ ہم نے نہیں دیکھا انہیں اہل خیر اور نیک لوگوں کو فی شیء اکذب منہم، انہیں کسی بھی چیز میں زیادہ جھوٹ بولنے والے من الحدیث بنسبت حدیث کے. انہیں مقصد یہ کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اہل خیر ہوتے ہیں، یہ لوگ حدیث میں سب سے زیادہ غلطی کر جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو سے غلطی ہوتی ہے جھوٹ بول لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے امام مسلم رحمہ اللہ اس کی توجیہ بیان کرتے کہ یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے، لیکن چونکہ حدیث کے ساتھ ان کا زیادہ وقت نہیں ہوتا، علم حدیث کے ساتھ عدم مشغولیت کی بنا پر یہ لوگ انہیں حدیث میں غلطی کرتے، انہیں حدیث کو صحیح طریقے سے حفظ نہیں کرتے. قال ابن ابی عتاب فلقیت انا محمد بن یحییٰ بن سعید القطان فسألت عنہ. اب یہ ابن ابی عتاب کہتے ہیں کہ میں انہیں یحییٰ بن سعید القطان کے بیٹے محمد سے ملا، تو میں نے ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ واقعی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں انہیں حدیث کو بیان کرنے میں. تو انہوں نے اپنے والد
کی طرف سے مجھے یہ روایت بیان کی نے یحییٰ بن سعید القطان کی طرف سے کہ ان کا یہ قول ہے کہ لم نرا اہل الخیر فی شیء اکذب منہم فی الحدیث، کہ ہم نے نہیں دیکھا اہل خیر کو، یعنی نیک لوگوں کو، کہ جو کسی اور چیز میں جو ہے جھوٹ بولتے ہوں زیادہ بنسبت کس کے، حدیث کی۔ نے سب سے زیادہ وہ غلطی جو ہے وہ حدیث کے بیان کرنے میں کرتے ہیں کہ حدیث ان کو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوتی اور آگے بیان کر دیتے ہیں، اس میں غلطی کرتے ہیں۔ قال مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ یقول یجری الکذب علی لسانہم ولا یتعمدون الکذب، کہ ان لوگوں کی زبان پر جھوٹ جاری ہوتا ہے لیکن یہ اس کا ارادہ نہیں کرتے، قصد نہیں کرتے۔ تو مقصد یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ بذات خود وہ غلطی کا ارادہ نہیں کرتے، حدیث میں جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ان سے یہ غلطیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہے احادیث کو یاد نہ کرنے کی بنا پر۔ اس روایت کے شرح میں ابن رجب رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو عبادت کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، انہیں نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کے ساتھ زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے احادیث کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ غلطی کر جاتے ہیں، انہیں مرفوع کو موقوف کر دیتے ہیں اور مرفوع روایت کو موقوف بیان کرتے ہیں، جیسے ابان بن عیاش ہے، یزید الرقاشی ہے۔ شعبہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه، کہ اگر میں زنا کروں تو زنا کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت ان لوگوں سے روایت کرنے کی بجائے۔ تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو خود جھوٹ کا ارادہ ان کا نہیں ہوتا، لیکن حدیث کے ساتھ زیادہ وقت نہ لگانے کی وجہ سے، احادیث حفظ نہ کرنے کی وجہ سے ان سے غلطی ہوتی ہے۔ یہ ایک درجے کے لوگ ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے اس میں وہ ہے کہ جو جھوٹ کا ارادہ کرتے ہوئے احادیث وضع کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے کرامیہ کا وہ مسلک ہے، یا کچھ صوفیوں کا جو ہے ایسا وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں لوگوں کو نیک اعمال کی طرف ترغیب دلانے میں احادیث کو وضع کرنا جائز ہے، تو وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ پھر اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ خود ہی جہنم میں جو ہے وہ بنا لے۔ تو دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو انہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ انہیں فضائل اعمال میں لوگوں کو رغبت دلانے میں حدیث کو وضع کرنا جائز ہے۔ تو اس لحاظ سے ایسے لوگوں سے بھی روایت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے پھر ان کو تین قسمیں جو ہے وہ اس طرح ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ ثقات لوگ ہیں لیکن عبادت میں کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے احادیث کو یاد نہیں کر سکتے، تو ان کی روایت میں وہم اور غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جہل کی وجہ سے موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں، اور تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں پر حسن ظن کرتے ہوئے یعنی ہر ایک سے روایت بیان جو ہے وہ کرتے ہیں، چاہے وہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ روایت کرنے میں، روایت لینے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ راوی جو ہے وہ کیسا ہے، اس سے ثقہ ہے، اور دو شرط محدثین کے نزدیک جو ہے عدالت اور ضبط یہ دونوں موجود ہے، تو ان سے روایت لینا جائز ہے۔ اگلی روایت بھی مصنف ذکر کرتے ہیں، قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت۔ مصنف روایت فضل ابن سہل سے روایت کرتے ہیں۔ فضل ابن سہل جو ہے بذات خود صدوق ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے 3 روایتیں جو ہے وہ لی ہیں۔ آگے وہ یزید بن ہارون سے روایت کرتے ہیں۔ یزید بن ہارون ثقہ ہے، کتب ستہ نے ان سے روایت لی ہے،
اور صحیح مسلم میں جو ہے 67 روایتیں جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کے لیے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی خلیفۃ بن موسیٰ، خلیفہ بن موسیٰ بہرحال مستور الحال ہے، انہیں کوئی زیادہ جرح ان پر جو ہے وہ محدثین نے نہیں کیے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف یہاں پر مقدمے میں ان سے روایت جو ہے وہ لی ہے۔ خلیفہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ دخلت علی غالب بن عبید اللہ فجعل یملی علیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں غالب بن عبید اللہ کے پاس گیا، ان پر داخل ہوا اور وہ انہیں مجھے لکھوا رہے تھے۔ یملی علیہ املا، املا یملی باب افعال کا باب ہے، تو یہ دو طریقوں سے اس کو پڑھا جاتا ہے اور دونوں فصیح لغت ہیں۔ ایک تو جو یہاں پر ہے املا یملی کہ ایک لام کے ساتھ، یہ بنو تمیم اور قیس جو عرب قبیلے ہیں ان کی لغت ہے، اور قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا۔ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں فہی تملا علیہ بکرۃ و اصیل، تملا انہیں ایک لام کے ساتھ کہ ان پر انہیں لکھوائے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اور دوسرے کہ یہ دو لام کے ساتھ ہو تو وہ بھی قرآن نے استعمال کیے ہے، امللتہ کا معنی ہے میں نے اس کو لکھوایا۔ یہ اہل حجاز ان کی لغت ہے اور بنو اسد کی جو ہے وہ لغت ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی استعمال کیا ہے وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، کہ وہ شخص مطلب لکھوائے کہ جس پر جو ہے وہ حق ہے۔ تو مقصد یہاں پر جو ہے یہ کہ املا یملی انہیں خلیفہ بن موسیٰ غالب بن عبید اللہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو حدیثیں لکھوا رہے، تو حدیث میں وہ کیا کہتے ہیں کہ حدثنی مکحول، حدثنی مکحول، یعنی وہ روایتیں جو لکھواتے ہیں مکحول سے جو ہے روایتیں لکھوا رہے ہیں۔ یہ مکحول الشامی ہے، ثقہ ہے، فقیہ ہے، اور مرسل روایتیں زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مکحول الشامی ثقۃ فقیہ کثیر الارسال۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو جزء القراءۃ خلف الامام، اس میں انہوں نے ان کی روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 4 روایتیں جو ہے وہ ان کی ذکر کی ہیں۔ تو اصل میں وہ روایتیں ہمیں جو لکھوا رہے تھے ان کراسہ کاپی اور دفتر کو کہتے ہیں، رجسٹر کو، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ فجعل یملی علی حدثنی مکحول، حدثنی مکحول، کہ مجھے جو روایتیں وہ بیان کر رہے تھے یعنی غالب بن عبید اللہ، وہ مکحول کی طرف سے جو ہے بیان کر رہے تھے۔ فاخذہ البول فقام، ان کو چھوٹا پیشاب آ گئے، وہ کھڑے ہو گئے جا کے قضاء حاجت کے لیے۔ تو خلیفہ بن موسیٰ کہتے ہیں فنظرت فی الکراس، میں نے جا کے وہ کاپی میں جس رجسٹر سے وہ مجھے ہمیں حدیثیں لکھوا رہے تھے، میں نے جا کے جب اس میں دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوتا حدثنی آبان عن انس و آبان عن فلان فترکت وقمت، تو وہ روایت جو ہے وہ جو ہمیں بیان کر رہا تھا مکحول کے طریقے سے کہ مکحول تو سکھا ہے، تو وہ اصل میں روایت کاپی میں جو ان کے وہ روایتیں لکھی ہوئی تھی وہ آبان کی طرف سے لکھی ہوئی تھی کہ وہ آبان انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں یا آبان جو ہے یہ عن فلان روایت کرتے ہیں۔ تو خلیفہ بن موسیٰ کہتے ہیں کہ فترکتہ وقمت، جب میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں بیان کچھ اور کر رہے اور جملات جو لکھوا رہے ہیں حدیثیں وہ مکحول کی طرف سے لکھوا رہے، اور جو ان کی کاپی میں رجسٹر میں جو روایتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آبان کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہاں سے جو ہے میں کھڑا ہو گیا، ان سے روایتیں نہیں لی۔ تو یہ آبان بن عیاش ہے، یہ متروک الحدیث ہے۔ ابن معین، دارقطنی، علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام نسائی، ان تمام محدثین نے ان پر کلام کیے ہیں اور ان کو ضعیف جو ہے وہ قرار دی ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ انہیں یہ تدلیس اس کو کہتے ہیں کہ وہ آبان سے انہوں نے روایتیں سنی تھی، آبان بن عیاش سے، لیکن اس نے کیا کہ غالب بن عبید اللہ نے آبان کو چھوڑ کر مکحول سے روایت کرنا جو ہے وہ شروع کر دی، تو اس لحاظ سے یہ تدلیس ہے۔ تو خلیفہ بن موسیٰ وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے روایت جو ہے وہ نہیں لیتے۔ مصنف کا یہاں اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غالب بن عبید اللہ یہ ضعیف ہے، اور وہ حدیثیں جو لکھوا رہے تھے اس میں وہ تدلیس کر رہے تھے کہ انہیں اصل روایتیں ان کی آبان سے تھی، آبان بن عیاش، لیکن وہ بیان کر رہے تھے مکحول کی طرف سے، اور یہی ان پر جو حکم لگایا ہے کہ یہ متروک الحدیث ہے۔ وکی بن جراح، یحییٰ بن معین، یہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ غالب بن عبید اللہ ثقہ نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ وہ بھی کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے۔ علی بن مدینی رحمہ اللہ انہوں نے بھی ان کو ضعیف قرار دیے ہے۔ دیگر محدثین نے بھی ان پر بحث کی ہے،
امام نسائی رحمہ اللہ بھی وہ کہتے ہیں لیس بثقۃ ولا یکتب حدیثہ کہ یہ ثقہ بھی نہیں ہے، ان کی حدیثیں لکھنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ اگلی روایت مصنف ذکر کرتے ہیں قال وسمعت الحسن بن علی الحلوانی یقول رأیت فی کتاب عفان حدیث ہشام ابی المقدام حدیث عمر بن عبد العزیز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى ابن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد۔ یہاں پر ایک اور ہشام کے بارے میں مصنف یہ ذکر کرتے ہیں۔ مصنف اپنے استاد حسن بن علی الحلوانی سے روایت وہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ پہلے گزر چکے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، حافظ ہے، ثقہ ہے۔ آگے ان کے استاد وہ کہتے ہیں کہ رأیت فی کتاب عفان بن مسلم، یہ بھی ثقہ ہے، پہلے یہ گزر چکے ہیں۔ حسن بن علی الحلوانی کہتے ہیں کہ میں نے عفان بن مسلم کی کتاب میں جو ہے یہ دیکھا، کس چیز کو دیکھا؟ حدیث ہشام ابی المقدام، یعنی ہشام ابو المقدام اس کی کنیت ہے، اور ہشام اس کی روایت کو میں نے دیکھا حدیث عمر بن عبد العزیز، یعنی عمر بن عبد العزیز کی روایت جو ہشام روایت کرتے ہیں ان کو میں نے دیکھا۔ تو ہشام ابو المقدام جو ہے یہ متروک الحدیث ہے۔ امام ابو زرعہ، امام بخاری، امام نسائی، ابن معین، ابن حبان، ان تمام محدثین نے ان پر جرح کی ہے اور ان کو ضعیف قرار دیے۔ اور عمر بن عبد العزیز جو ہے یہ خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہے، اور ان کی خلافت کو علماء خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں، انہیں خلفائے اربعہ ہیں، لیکن ان کو بھی خلیفہ خامس محدثین علماء شمار کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو خلافت تھی وہ بھی خلافت راشدہ کے طریق پر جو ہے وہ تھی۔ ثقہ ہے، مأمون ہے یہ، اور ان کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ کا صرف ایک یہ قول کافی ہے کہ یہ تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، صحابہ کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا الفتى، یعنی عمر بن عبد العزیز، کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کسی اور شخص کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس نوجوان کے نے، عمر بن عبد العزیز کی۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ ہشام بیان کرتے ہیں، قال ہشام حدثني رجل يقال له يحيى ابن فلان عن محمد بن كعب۔ اب یہ روایت جو ہے ہشام جب پہلے بیان کرتے ہیں تو وہ ایک آدمی کے طریق سے بیان کرتے ہیں، اور وہ انہیں یحییٰ بن فلان عن محمد بن كعب، تو محمد بن كعب اور اس ہشام کے درمیان جو ہے یحییٰ کا واسطہ ہے، یعنی یحییٰ غیر معروف ہے کہ مجہول ہے کہ یحییٰ بن فلان، یحییٰ نام تو ہے لیکن والد کا نام کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ بھی مجہول راوی ہے۔ تو پہلے وہ روایت جب بیان کرتے تھے تو اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ حدثنی یحییٰ بن فلان عن محمد بن كعب، تو محمد بن كعب جو ہے یہ ثقہ ہے، علی بن المدینی، امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے ان کو ثقہ قرار دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ محمد بن كعب یہ ان کے والد جو ہے ان لوگوں میں سے تھے کہ جو بنو قریظہ کے قیدیوں میں آئے تھے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا جو فیصلہ کیا، ان کا محاصرہ کیا، اور پھر میں جو مقاتلین تھے ان کو قتل کیا۔ تو وہ ایسا تھا کہ جن کے زیر ناف بال آ چکے تھے ان کو آپ نے قتل کیا، اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دی، بچوں کو جو ہے غلام بنا دی۔ تو ان کے والد جو ہے یہ کعب، یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے ابھی بال نہیں آئے تھے زیر ناف بال، تو یہ بچ گیا تھا قتل ہونے سے، تو یہ ان کے بیٹے محمد۔ اور کتب ستہ نے محمد بن كعب کی روایتیں ذکر کی ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی ایک روایت جو ہے وہ ذکر کی۔ تو پہلے یہ ہشام یہ بیان یہ محمد بن كعب سے ڈائریکٹ روایت نہیں کرتا تھا، بلکہ یحییٰ بن فلان کے طریق سے۔ قال قلت لعفان، ان یہاں حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے عفان سے کہا انہم یقولون ہشام سمعہ من محمد بن كعب۔ حسن بن علی کہتے ہیں کہ میں نے عفان سے پوچھا، ان سے کہا کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہشام نے جو ہے یہ روایت محمد بن كعب سے سنی ہے،
فقال انما ابتلی من قبل هذا الحدیث، تو عفان نے پھر ان کو بتا دیے، حقیقت بتا دی کہ اس کو اسی حدیث کی وجہ سے انہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا کہ یہ حدیث پہلے یہ بیان کرتا تھا ایک واسطے سے، اور بعد میں اس واسطے کو حذف کر کے ڈائریکٹ روایت کرنا شروع کر دی۔ کان یقول حدثنی یحییٰ عن محمد، پہلے یہ روایت جب بیان کرتا تھا ہشام تو یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ حدیث یحییٰ بن فلان نے بیان کی، اور انہوں نے پھر یہ روایت جو ہے محمد سے مراد محمد بن کعب ہے۔ ثم ادعى بعد، لیکن بعد میں پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا انہ سمعہ من محمد، کہ انہوں نے اس روایت کو جو ہے محمد بن کعب سے جو ہے یہ روایت جو ہے وہ سنی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک راوی ایک استاد سے روایت کرتا ہے اور پھر اپنے استاد کو چھوڑ کر استاد کے استاد سے روایت کرتا ہے تو یہ اس کی تضعیف کی دلیل نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بہت سے ایسے محدثین ہوتے ہیں کہ وہ اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں روایت، اور پھر وہ جا کے اپنے استاد کے استاد سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پر پھر ان سے وہ روایت لیتے ہیں، ڈائریکٹ روایت لیتے ہیں، تو پھر روایت کو وہ دونوں طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ کبھی وہ روایت اپنے استاد کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں اور کبھی اپنے استاد کو حذف کر کے استاد کے استاد سے بیان کرتے ہیں، تو یہ دونوں طریق پھر صحیح ہوتے ہیں کیونکہ روایت انہوں نے دونوں طریقوں سے جو ہے وہ سنی ہے۔ تو اس لحاظ سے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی جو ہے اس کوفہ میں، بصرہ میں کہیں پر اس نے جو ہے اپنے استاد سے روایت سنی ہے، اور ان کے استاد مثلا مدینہ میں ہے، مکہ میں ہے، اور وہ وہاں پر مکہ اور مدینہ میں عمرہ کے لیے، حج کے لیے آ جاتے ہیں، اپنے استاد کے استاد سے ملاقات ہوتی ہے اور وہاں پر ڈائریکٹ وہ روایت وہ ان سے لیتے ہیں استاد کے استاد سے، اور پھر جا کے وہ روایت اس طرح بیان کرتے ہیں، اپنے استاد کو حذف کرتے ہیں، تو اس روایت میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ یہ اس سے یہ راوی جو ہے ضعیف کہلاتا ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب یہ تدلیس ہوتی ہے۔ تدلیس سے یہ ہے کہ مطلب ایک راوی ہے جس نے اپنے استاد سے روایت کی ہے اور پھر ان کا استاد یا ضعیف ہوتا ہے یا ان پر محدثین نے جرح کی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے استاد کو حذف کر لیتا ہے اور استاد کے استاد سے روایت کرتا ہے، اور ایسے صیغے سے کہ یا تو معنان روایت کر لیتا ہے یا قالا یا ذکر یا حکا، اس طرح الفاظ سے نقل کرتا ہے کہ مطلب اس میں انہیں اتصال اور عدم اتصال دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ تو ایسی راوی پر جو ہے پھر علماء جرح کرتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر انہوں نے یہ روایت اپنے استاد کے استاد سے بالکل سنی نہیں ہے، جب نہیں سنی تو یہ سماع ان کا نہیں ہے، جب سماع نہیں ہے تو یہاں پر روایت یہ اس میں انقطاع ہے۔ لیکن اگر کہیں پر ایسی چیز ہے جیسے مطلب اس راوی نے اپنے استاد سے بھی روایت سنی ہے، کچھ عرصہ کے بعد اپنے استاد کے استاد سے بھی وہ روایت بیان کرتے ہیں، تو احادیث میں انشاءاللہ وہ اس طرح مثالیں آ جائیں گی کہ کئی روایت ایسی مل جاتی ہیں کہ وہ روایت پھر دو طریقوں سے وہ بیان کرتا ہے، تو پہلے وہ روایت اپنے استاد کے ذریعے سے اور بعد میں پھر استاد کو حذف کر کے اپنے استاد کے استاد سے روایت کر لیتے ہیں، تو وہ سند عالی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے استاد کو پھر حذف کر لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب سماع ثابت ہو۔ لیکن جب سماع ثابت نہ ہو تو ظاہر بات ہے پھر روایت وہ منقطع ہو جاتی ہے۔ تو یہی قاعدہ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف یہ اشارہ کیے جس کا خلاصہ میں نے بتایا ہے۔ اگلے روایت مصنف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبل يقول قلت لعبد الله المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمر يوم الفطر يوم الجوائز قال هو سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه۔ روایت مصنف محمد بن عبداللہ بن قہزاز اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں، یہ پہلے کئی روایتیں مصنف نے ان سے روایت وہ لی ہے۔ قال سمعت عبداللہ بن عثمان بن جبلہ، تو وہ روایت عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ مبارک رحم اللہ سے یہ کہا کہ من هذا الرجل الذي رويت عنه، یہ کون ہے یہ آدمی جن سے آپ نے روایت لی ہے، حدیث عبداللہ بن عمر، کہ عبداللہ بن عمر کی روایت جو آپ نے لی ہے یہ کس آدمی سے لی ہے، جس میں یہ ہے کہ یوم الفطر یوم الجوائز، کہ عید کا دن جو ہے وہ یعنی انعامات کا دن ہے، یوم الفطر یعنی عید فطر کا دن جو ہے یہ یوم الجوائز جائزہ کی جمع ہے، جوائز یعنی انعامات کا دن ہے۔ قال، تو عبداللہ مبارک رحم اللہ
کہتے ہیں کہ یہ روایت جو میں نے لی ہے وہ سلیمان بن حجاج ہے، انہیں ان سے جو ہے وہ لی ہے۔ انظر ما وضعت فی یدک منہ، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے عبداللہ بن عثمان نے کہا کہ تم دیکھو کہ ما وضعت فی یدک منہ، کہ تم نے اپنے ہاتھ میں جو ہے کون سی چیز جو ہے وہ حاصل کی ہے، کون سی چیز تم نے اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ رکھی۔ اب یہ جو قول ہے کہ انظر ما وضعت فی یدک منہ، اس میں بعض محدثین نے، شارحین حدیث نے اس کلام کو سلیمان بن حجاج کی توثیق جو ہے بیان کی ہے، اور بعض نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ جرح وہ بیان کی۔ اس لحاظ سے امام نووی رحمہ اللہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ھذا مدح و ثناء علی سلیمان بن الحجاج، کہ یہ اصل میں سلیمان بن حجاج کی جو ہے وہ مدح ہے، لیکن چونکہ سلیمان بن حجاج جو ہے دیگر محدثین نے ان پر جو ہے وہ جرح کی ہے، تو اس لحاظ سے امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان بن حجاج شیخ للدراوردی لا یعرف، کہ یہ دراوردی کے استاد ہے لیکن یہ مجہول ہے، غیر معروف شخص ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی تاریخ میں ان کی ایک روایت ذکر کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں لا یتابع علیہ، کہ ان کے مطابعت جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے بہرحال ان کو ثقات میں جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ تو خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جس کی طرف مصنف نے جو ہے وہ اشارہ کی ہے، یہ طبرانی میں المعجم الکبیر میں انہوں نے جو ہے وہ ذکر کی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ روایت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان کے طریق سے جو ہے یہ مروی ہے۔ اذا كان يوم الفطر وقفت الملائکۃ علی افواہ الطرق ونادت یا معشر المسلمین اغدوا الى رب رحیم یأمر بالخیر ویثیب علیہ الجزیل امرکم فصمتم واطعتم ربکم فاقبلوا جوائزکم فاذا صلوا نادى مناد من السماء ارجعوا الى منازلکم راشدین قد غفرت ذنوبکم۔ تو یہ روایت کتاب المستقصی فی فضائل المسجد الاقصی، ان میں یہ ابن عساکر الدمشقی کی تصنیف ہے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس طریقے سے یہ ہے کہ باقی معجم الطبرانی میں امام طبرانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی وہ ذکر کی، لیکن دونوں روایت میں جو ہے وہ کلام ہے، ضعف ہے، حدیث جو ہے ضعف سے خالی نہیں ہے۔ ان کی سندوں میں جو ہے عمرو بن شمر یہ متروک الحدیث ہے، جابر الجعفی جو ہے یہ بھی محدثین کے نزدیک یہ متروک الحدیث ہے۔ جابر الجعفی پر مستقل بحث آگے جو ہے وہ آ جائے گی، ان کی روایت مصنف جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، ان پر جرح بھی جو ہے محدثین نے جو کی وہ آگے انشاءاللہ مصنف خود ذکر کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ترغیب اور ترغیب، ان کی جو کتاب ہے ضعیف ترغیب اور ترغیب، ان میں بھی انہوں نے ذکر کی ہے، اور اس پر جو ہے مطلب کلام بھی وہاں پر انہوں نے وہ کی ہے۔ اگلی روایت جو ہے مصنف ذکر کرتے ہیں قال ابن قہزاز، تو یہ ابن قہزاز جو ہے وہی جو مصنف کے استاد ہیں، پچھلی سند میں بھی ہے، اس سے پہلے بھی، ان سے وہ روایت ذکر کرتے ہیں۔ قال وسمعت وهب بن زمع يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي۔ اب یہ روایت جو ہے مصنف روح بن غطیف کے بارے میں جو محدثین نے کلام کیے ہیں اس کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو ابن قہزاز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت وہب بن زمعہ سے جو ہے سنی ہے۔ وہب بن زمعہ جو ہے ثقہ ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیے ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت کو جز القراء خلف الامام میں ذکر کی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے میں ان کی روایت کو ذکر کی ہے، باقی امام ترمذی، امام نسائی رحمہ اللہ نے ان سے روایت لی، لیکن امام نسائی نے ایک واسطے سے ان کی روایت جو ہے وہ لی ہے، ڈائریکٹ نہیں لی۔ تو وہب بن زمعہ جو ہے یہ کہتے ہیں یذکر عن سفیان بن عبد الملک، یہ سفیان بن عبد الملک سے روایت کرتے ہیں، اور سفیان بن عبد الملک جو ہے یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے کبار انہیں شاگردوں میں سے ہیں، یہ ثقہ ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے میں ان کی روایت ذکر کی ہے، باقی سنن اربعہ نے ان کی روایت کو ذکر کیے ہے۔ سفیان بن عبد الملک کہتے ہیں کہ قال عبداللہ یعنی ابن المبارک، تو مصنف نے اپنے اساتذہ سے جو لفظ سنا ہے وہ صرف عبداللہ، تو اس لیے آگے ان کی وضاحت کے لیے عبداللہ بن مبارک ابن المبارک جو ہے یہ مصنف کے الفاظ ہیں۔
تو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کہتے کہ رأیت روح بن غطیف صاحب الدم قدر الدرہم، کہ میں نے روح بن غطیف کو دیکھا، انہیں جو صاحب الدم قدر الدرہم، یہ مسئلہ آگے آ جائے گا کہ کپڑوں پر اگر درہم جتنی نجاست یہ خون لگا ہوا ہو تو یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، اور اگر اس سے کم ہو تو پھر نماز جو ہے وہ ہو جاتی۔ تو یہاں پر روح بن غطیف جو ہے یہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو متروک الحدیث جو قرار دی ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو یہاں پر جو عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں وجلست الیہ مجلسا، میں ان کے ایک مجلس میں بیٹھا، فجعلت استحی من اصحابی، لیکن میں اپنے ساتھیوں سے شرما رہا تھا اس بات سے ان یرونی جالسا معه، کو اس کے ساتھ مجھے بیٹھے ہوئے وہ دیکھنے سے میں شرما رہا تھا، کرہ حدیثی، اس کی روایت کو ناپسند کرتے، کہ مقصد ہے کہ میں ایک تو اس کی روایت کو ناپسند کرتا ہوں، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو پھر مجھ پر جو ہے جرح کریں گے یا مجھ پر اعتراض کریں گے کہ ایک طرف سے تو آپ روح بن غطیف کی جو ہے انہیں ان پر جرح کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی روایت کو جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ روح بن غطیف جو ہے امام ذہبی رحمہ اللہ میزان میں کہتے ہیں روح بن غطیف وہاہ ابن معین، ابن معین رحمہ اللہ نے ان کو بہت کمزور قرار دیے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں متروک الحدیث ہے، اور ان کی ایک جو روایت ہے زہری کے طریق سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ، مرفوعاً روایت کرتے ہیں تعاد الصلاۃ من قدر الدرہم من الدم، کہ نماز کو جو ہے دوبارہ لوٹا دیا جائے گا جب کپڑوں پر جو ہے ایک درہم کے برابر جو ہے خون لگا ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی امام ذہبی رحمہ اللہ کے اس کلام کے ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ بھی اس پر وہ جرح کرتے ہیں، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ وہ بھی العلل لدارقطنی جو ان کی کتاب ہے اس میں بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ انس بن عمر البجلی تابعوا عن روح وقال منکر الحدیث جدا۔ دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی ان پر وہ کلام کیے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ میں جو ہے اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا باطل، کہ یہ حدیث جو ہے وہ بالکل انہیں باطل حدیث ہے۔ تو یہ تعاد الصلاۃ من قدر الدرہم، یہ روایت جو ہے یہ کسی بھی طریق سے جو ہے صحیح نہیں ہے، اور جو فقہا اس سے استدلال کرتے ہیں وہ ایک تو یا یہ روایت سے استدلال کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے نزدیک ایک قیاس ہے۔ قیاس وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہے، انہیں جو بڑے پیشاب کی جو جگہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک درہم کے برابر ہے، اور وہ مطلب نجاست سے کبھی صاف جو ہے وہ نہیں ہوتی وہ جگہ، تو اس لحاظ سے کم از کم کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے نجاست وغیرہ ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس لیے اگر وہ درہم سے کم نجاست مغلظہ کپڑوں پر لگی ہوئی ہو اور انسان ان کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ نماز اس کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر درہم سے زیادہ ہو یا درہم کے برابر ہو تو پھر اس کے ساتھ نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ مسئلہ حقیقت اس میں یہ ہے کہ جو صحیح احادیث سے مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ نجاست کم ہو یا زیادہ ہو، اور انسان کو اس کا علم ہو کہ یہ نجاست کپڑوں پر لگی ہے، جسم پر ہے، جوتوں میں نجاست ہے، کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ نجاست ہے، تو اگر اس کو علم ہو تو وہ اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ درہم کے برابر ہو، درہم سے کم ہو، نجاست مغلظہ ہو، خون انسان کے کپڑوں پر لگا ہوا ہے، یا جو ہے اس طریقے سے مطلب بڑا پیشاب ہے، دوسرا چھوٹا ہے، کوئی وہ ہے کہ نجاست کپڑوں پر وہ لگی ہوئی ہے یا جسم پر نجاست وہ ہے، اور لیکن اس کے ساتھ انسان نماز پڑھ لیتا اور اس کو پتہ بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو اس کے ساتھ کبھی بھی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ ذکر کیے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیے کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اور یہ جو جہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کی ہے اور وہ خطاب آپ کے لیے خاص نہ ہو، تو پھر وہاں پر مفسرین اصول تفسیر کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خطاب انہیں امت کے ہر فرد کو جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہاں پر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا معنی یہ نہیں کہ یہ خطاب صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، بلکہ امت کے ہر فرد کو جو ہے وہ یہ شامل ہے کہ نماز پڑھنے والے کے کپڑے، اس کا جسم، جہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ، یہ تمام چیزیں جو ہے صاف ہونی چاہیے۔
تو پہلی بات تو یہ کہ نجاست کم ہو یا زیادہ اور انسان کو علم ہو کہ میری کپڑوں پر یہ نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ جو ہے کیا ہے وہ نجاست سے مطلب نماز اس کے ساتھ نہیں ہوتی. اور اگر نجاست کا علم نہ ہو اور انسان نے جو ہے نماز پڑھ لی تو پھر اس کے بعد جو ہے نماز کا دوبارہ اعادہ نہیں ہے. اور یا اگر وہ نماز کے اندر اس کو پتہ چلا تو اس کو دور کر دے گا اس نجاست کو اور نماز کو آگے جو ہے وہ جاری کرے گا. اس کی ایک دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جو ہے نماز کے اندر ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جوتے جو ہے اتار کر, جوتوں کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے تو جوتے اتار کر آپ نے ایک سائڈ پر رکھ دی. تو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار کر سائڈ پر رکھ دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا ما حملکم علی القاء نعالکم, کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم نے اپنے جوتے اتار دیے اور سائڈ پر رکھ دیے. قالوا, تو صحابہ نے کہا کہ رأیناک القیت فالقینا, کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے اور سائڈ پر رکھ دیے تو ہم نے بھی اتار دیے. ہم نے تو آپ کے فعل کی آپ کے ساتھ چلنا ہے, آپ کے مطابقت وہ کرنی ہے, آپ کی اتباع کرنی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتا دی. ان جبریل اخبرنی ان فیہ ما قدرا فان جاء احدکم الى المسجد فلینظر فی نعلہ. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اور مجھے اس نے بتا دیا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست ہے تو میں نے جوتے جو ہے وہ اتار دیے. تو حدیث سے کیا معلوم ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ جوتے جو ہے آپ کے نجس تھے, آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دی. جب جبرائیل نے بتا دیا تو اب جتنی نماز آپ ان جوتوں میں پڑھا چکے تھے وہ نماز آپ کی صحیح تھی. جب آپ کو پتہ چلا کہ جوتوں میں نجاست ہے تو جوتے آپ نے کیا کر دیے, اتار دیے. یعنی نجاست کو آپ نے دور کر دیا اور اسی نماز پر آپ نے بنا کی اور اسی نماز کے ساتھ آپ نے نماز جو ہے وہ رکعتیں آپ نے پہلے پڑھائی تھی اسی ان جوتوں کے ساتھ اسی نماز پر آپ نے بنا کی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح مسلک جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو علم نجاست کا ہے تو اس کو نجاست پہلے صاف کر کے پھر نماز جو ہے وہ پڑھنی. اور اگر وہ نجاست کا علم نہیں اور نماز اس نے پڑھ لی تو نماز اس کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ, کہ میری امت میں سے دو چیزیں جو ہے ان کو ہٹا دیے گئے ہیں, ان کا مواخذہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایک بھول کر انسان کوئی کام کر لیتا ہے, غلطی سے ہو جاتا ہے, اور یا جو ہے اس پر زبردستی کی جاتی ہے. تو اس روایت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے یہ بتا دیے تو میں نے اس لیے جوتے جو ہے وہ اتار دی. تو روح بن غطیف ان کی جو یہ روایت ہے مطلب یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ضعیف ہے کہ دیگر صحیح روایت کے مخالف ہے. اگلی روایت بھی مصنف جو ہے یہی محمد بن عبداللہ بن قہزاز سے جو ہے روایت کرتے ہیں. قال حدثني ابن قہزاز قال سمعت وهبا يقول عن سفیان عن ابن المبارک قال بقیت صدوق اللسان ولکنه یأخذ عمن اقبل وادبر. مصنف جو ہے یہ روایت ابن قہزاز یعنی محمد بن عبداللہ ابن قہزاز اس سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہب سے سنا, وہب بن زمع, پہلے اس پر بحث ہو چکی ہے, ثقہ ہے. آگے وہ سفیان بن عبد الملک سے وہ روایت کرتے ہیں, یہ بھی پہلے گزر چکے ہیں, سفیان بن عبد الملک. اور وہ آگے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان سے نقل کرتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بقیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بقیہ صدوق اللسان ہے, انہیں زبان کے اعتبار سے وہ سچے ہیں, لیکن وہ جو روایت لیتے ہیں امن اقبل و ادبر, اقبل نے جو سامنے آتا ہے, ادبر پیچھے جاتا ہے. مقصد یہ کہ وہ ہر قسم کے لوگوں سے روایت لیتے ہیں کہ جو ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے, تو اس لحاظ سے ان کے روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو امن اقبل سے مراد جو ہے یہ ثقات سے کنایہ ہے اور ادبر سے مراد جو ہے وہ کنایہ ہے ضعفاء سے. تو اقبل کا معنی ہے سامنے آنا اور ادبر کا معنی پیچھے چلے جانا, ادبار پیچھے کو کہتے ہیں. تو یہ ادبار ادبارہ سے مراد جو ہے کنایہ ہے ضعفاء سے. تو مقصد یہ کہ بقیہ بن ولید جو ہے ان کے بارے میں علی بن المدینی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ صالح فی ما روا عن اہل الشام و اما عن اہل الحجاز والعراق فضعیف جدا. جب یہ اہل شام سے روایت کرتے ہیں تو ان میں تو یہ ثقہ ہے, لیکن اہل حجاز مکہ اور مدینہ والے اور اس طرح عراق والوں سے جب یہ روایت لیتے ہیں تو ان کی روایت میں پھر یہ ضعیف ہے.
امام نسائی رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذا قال حدثنا و اخبرنا فهو ثقہ، اگر وہ حدثنا اور اخبرنا روایت کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ ثقہ ہیں، اور اگر مجہول اور غیر معروف لوگوں سے روایت کرتے ہیں تو پھر یہ ان کے روایت کو نہیں لیا جاتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی وہ کہتے ہیں تقریب میں صدوق کثیر التدلیس عن الضعفاء، کہ یہ صدوق ہے اور تدلیس بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور ضعیف راوی سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی بقیہ کے بارے میں جو ہے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی وہ کہا ہے کہ بقیہ حب الیہ واذا حدث عن قوم لیسوا بمعروفین فلا تقبلوا، کہ یہ مطلب مجھے پسند ہے، ٹھیک ہے روایت کرنا اس سے جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن جب یہ غیر معروف لوگوں سے روایت کرتے ہوں تو پھر ان کے روایت کو جو ہے وہ نہیں لیا جاتا۔ یحییٰ بن معین نے بھی ان کے بارے میں یہی کہا ہے کہ کان یحدث عن الضعفاء بمئۃ حدیث قبل ان یحدث عن الثقات، کہ یہ ثقہ راویوں سے پہلے جو ہے انہیں کم از کم 100 روایتیں جو ہے ضعیف لوگوں سے روایت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام بقیہ کے بارے میں قاعدہ علماء نے وہ ذکر کی ہے۔ ابو مصر الغسانی کہتے ہیں کہ بقیہ لیست احادیث نقیہ فکن منہا علی تقیہ، کہ بقیہ بن ولید جو ہے ان کی احادیث صاف ستھری نہیں ہے تو ان سے جو ہے آپ بچ کر رہیں، احتیاط کریں ان کی روایت لینے میں۔ تو بقیہ کے بارے میں خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، لیکن چونکہ یہ ضعیف اور ثقہ ہر قسم کے راوی سے روایت لیتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر وہ ثقہ راوی سے روایت لیتے ہیں تو پھر وہ صحیح ہے، اور اگر راوی جو ہے ان کے اساتذہ کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ضعیف راوی سے روایت لیتے ہیں، غیر معروف سے روایت لیتے ہیں تو پھر وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ان کی علامت جو ہے پھر محدثین نے یہی ذکر کی ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ جیسے کہتے ہیں کہ حدثنا اور اخبرنا یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو سماع پر دلالت کرتے ہیں تو پھر ان کی روایت کو لیا جائے گا، اور اگر معنن روایت ہے تو اس لیے تدلیس بھی کرتے ہیں تو معنن روایت یا جس میں اخبرنا حدثنا نہ ہو تو پھر ان کی روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ اس طریقے سے علی بن مدینی رحمہ اللہ جب کہتے ہیں کہ اہل حجاز سے اور اہل عراق ان سے ان کی روایتیں جو ضعیف ہے تو اور اہل شام سے روایت ان کی جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگلی روایت مصنف ذکر کرتے ہیں قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا۔ قتيبة بن سعيد البغلاني یہ قتيبة بن سعيد بن جمیل ہے، یہ ثقہ ہے، ثبت ہے اور کتب ستہ کے یہ استاد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 308 روایتیں جو ہے وہ ان کی ذکر کی ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے 668 روایتیں جو ہے وہ ان کے ذکر کی ہیں، اور قتیبہ بن سعید البغلانی کے نام سے یہ مشہور ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ان سے سب سے زیادہ روایتیں جو ہے سنن نسائی میں قتیبہ بن سعید البغلانی کی جو ہے وہ لی ہیں۔ وہ آگے جریر بن عبد الحمید ہے، یہ بھی ثقہ ہے لیکن آخری عمر میں ان کو تھوڑا سا وہم ہوا ہے، تو کتب ستہ میں ان کی روایات ہے۔ صحیح مسلم میں جو ہے 294 روایت ان کی جو ہے امام مسلم نے ذکر کی ہیں۔ آگے ہے مغیرہ بن مقسم، یہ بھی ثقہ ہے، اور عن الشعبی، شعبی جو ہے یہ عامر بن شراحیل ہے اور یہ بھی ثقہ ہے، کتب ستہ میں ان کی روایات ہے۔ صحیح مسلم میں جو ہے 87 روایت ان کی جو ہے وہ ہیں۔ قال ان شعبی کہتے ہیں یا عامر بن شراحیل حدثنی الحارث الاعور الحمدانی، کہ مجھے حارث الاعور الحمدانی نے روایتیں بیان کی ہیں، وکان کذابا، اور وہ بہت جھوٹا آدمی تھا۔ یہ حارث جو ہے حارث بن عبداللہ الاعور، حافظ بن حجر رحمہ اللہ تقریب میں کہتے ہیں کذبہ الشعبی فی رائیہ ورمی بالرفع وفی حدیثی ضعف، کہ امام شعبی رحمہ اللہ نے ان کو کذاب قرار دیے ہے، جھوٹا قرار دیے ان کی رائے میں، اور اس پر جو تہمت ہے انہیں شیعہ ہونے کی، روافض کی، اور ان کی حدیث میں بھی ضعف ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ لیس بالقوی ولا ممن یحتج بحدیثی، نہ تو یہ قوی مضبوط ہے اور نہ جو ہے حدیث سے بھی جو ہے کہ روایت سے استدلال کرنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ حارث الاعور امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں پر مقدمے میں ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیے ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں لیس بالقوی، دارقطنی وہ بھی کہتے ہیں کہ الحارث ضعیف۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محدثین ان پر جو ہے وہ جرح کی ہے اور ان کے روایت لینے سے جو ہے انہیں منع کی ہے۔
اگلی روایت مصنف ذکر کرتے ہیں قال حدثنا ابو عامر عبداللہ بن براد الاشعری قال حدثنا ابو اسامہ عن مفضل عن مغیرہ قال سمعت الشعبی یقول حدثني الحارث الاعور وهو يشهد انه احد الكاذبین۔ ابو عامر جو ان کا نام عبداللہ بن براد الاشعری ہے، مصنف کے استاد ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے جو ہے 27 احادیث روایت ان کی ذکر کی ہیں اور یہ صدوق ہے۔ آگے ابو اسامہ یہ ان کے استاد ہیں، ابو اسامہ ان کا نام حماد بن اسامہ ہے، ثقہ ہے، ثبت ہے، کبھی تدریس بھی جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور آخری عمر میں پھر یہ دوسری کی کتابوں سے بھی روایت بیان کرتے ہیں۔ کتب ستہ میں ان کے روایات ہیں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 246 روایت ان کی جو ہے وہ ذکر کی۔ آگے ہے مفضل، یہ مفضل ابن محلحل ثقہ ہے، ثبت ہے، امام مسلم، نسائی، ابن ماجہ نے ان کی روایت ذکر کی ہیں اور صحیح مسلم میں جو ہے 6 روایت ان کی جو ہے وہ ہیں۔ عن مغیرہ، مغیرہ بن مقسم ہیں، پہلے گزر چکے ہیں، ثقہ ہے، تو مغیرہ بن مقسم کہتے ہیں سمعت الشعبی ہے کہ میں نے شعبی سے سنا، یقول حدثنی الحارث الاعور کہ مجھے حارث الاعور نے حدیث سے بیان کی، وہو یشہد انہ احد الکاذبین کہ یہ جھوٹوں میں سے جو ہے ایک جھوٹا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ محدثین ان لوگوں کی روایات نقل کی ہیں یا انہوں نے جو ہے روایات ان سے جو ہے وہ لی ہیں، وہ اس وجہ سے لی ہیں کہ تاکہ ان میں تمیز کر سکیں، یا اگر یہ تدلیس جہاں پر کرتے ہیں تو ان کو علم ہو کہ یہاں پر اس روایت میں انہوں نے تدلیس کی ہے، یہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے۔ اس لحاظ سے ایک ہے تحمل الروایہ اور ایک ہے ادا الروایہ۔ تو تحمل جو ہے الگ چیز ہے کہ روایت کو لینا، اور ادا کا معنی آگے جو ہے بیان کر دینا۔ تو تحمل کے لیے، حدیث کے لینے کے لیے محدثین کے نزدیک اسلام کا لانا بھی جو ہے وہ شرط نہیں ہے کہ جس وقت وہ روایت لے رہے، ممکن ہے کہ وہ اس وقت وہ آدمی جو ہے مسلمان بھی نہ ہو، لیکن جس وقت حدیث کو وہ بیان کر رہا ہو تو اس وقت اس کا جو ہے وہ شروط ان میں جو ہے ضروری ہے کہ اس کا ثقہ ہونا، اس کا مسلمان ہونا، یہ وہ ضروری ہے۔ اس لیے تحمل حدیث کا معنی جب وہ حدیث وہ لے رہے، اور اس کی دلیل جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت وہ ذکر کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کے وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط جو ہے وہ لکھے تو وہاں ہرقل کے پاس جب آپ کا خط گیا، وہاں پر ابو سفیان موجود تھے اور ان کے ساتھی بھی تھے۔ ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ کو ہرقل نے سامنے کھڑا کیا اور ان کے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، ان سے کچھ سوالات کی، اور یہ روایت جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس وقت بیان کرتے ہیں جب اسلام وہ لے کر آئے ہیں، لیکن جس وقت یہ روایت وہ لے رہے ہیں اس وقت جو ہے تحمل جب کر رہے ہیں اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر ان محدثین کے ان روایت کو لینا یا ان کو وہ کرنا، یہ آگے روایت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس لیے وہ لی ہیں کہ تاکہ خود یہ تمیز کر سکے کہ یہ روایت ان کی صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور بعد میں محدثین نے ایسی روایت کو جو ہے وہ جلا دیے۔ اگلے روایت بھی مصنف حارث کے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد۔ یہ روایت بھی مصنف قتیبہ بن سعید البغلانی کی طریق سے ذکر کرتے ہیں، ثقہ ہے، کتب ستہ کے استاد ہیں۔ آگے وہ جریر سے وہ روایت کرتے ہیں، تو جریر بن عبد الحمید یہ بھی ثقہ ہے۔ آگے مغیرہ بن مقسم یہ بھی ثقہ ہے، عن ابراہیم بن یزید النخعی ہے۔ قال علقمہ، علقمہ جو ہے یہ علقمہ بن قیس ہیں، اور علی بن مدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعلم الناس بعبداللہ علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات کو سب سے زیادہ جاننے والے وہ علقمہ ہیں، اور تقریب میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ثقۃ ثبت فقیہ عابد۔ کتب ستہ نے ان کی روایات جو ہے وہ لی ہیں، اور صحیح مسلم میں 35 روایات جو ہے وہ ان کی ہیں۔ تو علقمہ نے جو ایک دن یہ کہا کہ میں نے قرآن کو 2 سال میں پڑھا ہے، یعنی 2 سال میں اس کو مکمل کیے ہیں۔ تو حارث یہ جو ہے وہاں پر موجود تھا، تو اس نے کہا کہ القرآن ہین والوحی اشد، کہ قرآن کا پڑھنا تو آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وحی جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے۔ اب یہاں پر جو حارث کا وحی اور قرآن میں فرق کرنا، یہ اس سے مراد ان کی کیا ہے؟
اصل میں یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ وحی کے بارے میں وہ تو جو اللہ نے قرآن کو نازل کیا یہ وحی یہ ہے، انہیں قرآن یہ ہے، اور جس وحی کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ الوحی اشد، کہ وحی جو ہے وہ مشکل ہے، تو اس میں اس کا یہ عقیدہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غیب کی باتیں بتائی تھی جس کو وہ وحی سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ وحی جو ہے انہیں وہ مشکل ہے کہ وہ ہر کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ قرآن تو مطلب ہر کسی کو اس کا علم ہے، تو قرآن تو آسان ہے، تو اس لحاظ سے آگے بھی حارث الاعور کی باتیں جو مصنف وہ ذکر کریں گے اگر روایات میں بھی، تو یہ اس کا عقیدہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب علی رضی اللہ عنہ کو کچھ ایسی باتیں جو ہے بتائی تھی، راز کی باتیں، اور وہ ہر کسی کو علم نہیں، تو وہ مشکل ہے اور وہ وحی ہے، اور قرآن تو مطلب وہ آسان ہے۔ حالانکہ یہ بات علی رضی اللہ عنہ خود جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کچھ دیا ہے یا تمہیں کچھ بتایا ہے، تو وہ خود اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خاص چیز نہیں بتائی جو ہمیں بتائی ہو اور دوسرے امت کو جو ہے آپ نے نہیں بتائی۔ بخاری میں، مسلم میں، کتب سنن میں یہ روایت جو علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو کوئی خاص پیغامات دی ہیں، کسی چیز سے خاص کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہمیں ایسی چیز نہیں دی، بلکہ جو فہم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک فہم جس آدمی کو دی ہے وہ فہم ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وما فی ہذہ الصحیفہ، جو اس صحیفے میں موجود ہے رسول اللہ نے ہمیں یہ چیز دی ہے۔ تو اس صحیفے کو جب کھولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس میں مطلب انہیں دیت کے بارے میں کچھ احکام ہوتے ہیں جو تمام احادیث میں دیت کے بارے میں جو ہے وہ روایتیں موجود ہیں، اور کوئی ایسی چیز علی رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو دوسری امت کو آپ نے نہیں بتائی اور ہمیں جو ہے خاص طور پر ہمیں ہوگا۔ تو یہ حارث الاعور کا جو ہے یہ عقیدہ یہ بالکل انہیں اس کے خلاف ہے کہ وحی الگ چیز ہے اور قرآن جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو وحی سے مراد یہاں پر جو ہے یعنی وہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ چیزیں ہیں کہ جو علی رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عقیدے کے مطابق کچھ چیزیں جو ہے وہ بتائی تھی۔ یہاں پر بعض شارحین نے جو ہے کچھ غلطی ان کو وہ لگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں وحی سے مراد وحی سننا ہے، یہ الحل المفہم والے جو ہے انہوں نے یہ معنی ذکر کیے، لیکن دیگر شارحین نے ان پر رد کی ہے کہ یہاں پر وحی سے مراد ان کو اس عقیدے کے مطابق وہ وحی ہے کہ جو علی رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی تھی جو دیگر لوگوں کو نہیں بتائی تھی، اور آگے خود ان کی وضاحت جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ آگے وہ کرتے ہیں۔ اگلے روایت بھی مصنف ذکر کرتے ہیں، وقال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا احمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2۔ حجاج بن شعر یہ حجاج بن ابی یعقوب یوسف بن حجاج الثقفی ہے، یہ ثقہ ہے، حافظ پہلے گزر چکے ہیں کہ حجاج بن یوسف جو امیر ہیں ان کے ساتھ یہ نام میں بھی، والد میں بھی، اور اس طریقے سے 4 چیزوں میں یہ موافقت کرتے ہیں اور دیگر چیزوں میں مخالفت ہیں، تو اس لحاظ سے مصنف ان کو حجاج بن یوسف سے تمیز کرنے کی بجائے میں یہ حجاج ابن شاعر وہ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ شاعر ان کے والد کا نام نہیں ہے۔ آگے وہ روایت کرتے ہیں احمد مصنف نے صرف اپنے استاد سے احمد کا نام سنا ہے، تو اس لحاظ سے یعنی سے جو ہے پھر وہ اس کی وضاحت خود اپنے الفاظ میں کرتے ہیں کہ ان کا نام احمد یعنی ابن یونس ہے۔ تو احمد بن یونس جو یہ احمد بن عبداللہ بن یونس بھی اصل میں ان کے دادے کا نام ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام ہے، انہوں نے ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیے ہیں، ثقہ ہے، حافظ ہے، کتب 6 میں ان کے روایات ہیں، صحیح مسلم میں 54 احادیث جو ہے وہ ان کی ہیں۔ آگے وہ روایت کرتے ہیں حدثنا زائدہ بن قدامہ ہے، یہ بھی ثقہ ہے، ثبت ہے، کتب 6 میں ان کی احادیث ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے 46 روایتیں ان کی ذکر کی ہیں۔ وہ اعمش سے روایت کرتے ہیں، اعمش ان کا نام سلیمان بن مہران ہے، پہلے یہ گزر چکے ہیں، ثقہ ہے، اور ابراہیم النخعی ہے، وہ ان الحارث قال، ابراہیم نخعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حارث نے الاعور نے یہ کہا کہ تعلمت القرآن فی 3 سن، قرآن کو میں نے 3 سال میں پڑھا ہے اور وحی کو میں نے جو ہے 2 سال میں، یا
ان کو شک ہے تو کہتے ہیں کہ یا تو نے یہ کہا کہ وحی کو میں نے 3 سال میں پڑھا ہے اور قرآن کو میں نے 2 سال میں. تو وحی سے مراد ان کے حارث کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ وحی ہے کہ وحی جو ہے یہ الگ چیز ہے اور قرآن جو ہے وہ الگ چیز ہے. اگلے روایت بھی جو ہے مصنف اسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. قال وحدثني حجاج قال حدثني احمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن ابراہیم ان الحارث اتهم. یہ بھی پچھلی روایت کی طرح ہے، صرف کچھ راوی جو ہے تمام وہی ہے. حجاج ابن الشاعر ہے، احمد ہے، احمد ابن یونس ہے، زائدہ ہے، اس طرح منصور بن معتمر ہے، مغیرہ یہ ہیں مغیرہ بن مقسم عن ابراہیم نقی ہے کہ ان الحارث اتهم، کہ حارث پر جو ہے مطلب جھوٹ کی تہمت جو ہے وہ لگا دی گئی. یعنی لوگوں نے جو ہے اس کے غلط عقیدے کی وجہ سے ان پر جو ہے یہ تہمت لگائی ہے. یہ متہم ہے کس کی وجہ سے؟ یعنی غلط عقیدے کی وجہ سے، علی رضی اللہ عنہ کے زیادہ یعنی غلو کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اگلے روایت بھی اسی کے بارے میں ہے. مصنف ذکر کرتے ہیں قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مر الحمداني عن من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب فقال فدخل مر واخذ سيفه فقال واحس الحارث بالشر فذهب. قتيبة بن سعيد البغلانی ثقہ کتب ستہ کے استاد ہے. جریر بن عبد الحمید بھی گزر چکے ہیں، ثقہ ہے. حمزہ الزیات جو ہے یہ صدوق ہے، زاہد ہے، کبھی ان کو وہم بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. اور کتب ستہ نے ان کی روایت ذکر کی ہیں. امام بخاری کے علاوہ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہاں ایک روایت ان کی جو ہے وہ ذکر کی ہے. قال سمع مر الحمدانی، مر الحمدانی جو ہے یہ ثقہ ہے، عابد ہے. کتب ستہ میں ان کی روایت ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 روایت ان کی ذکر کی ہیں کہ یہاں پر مر الحمدانی نے حارث الاعور سے کچھ سنا. فقال له، تو مرہ نے الحمدانی نے حارث سے کہا کہ تم دروازے پر بیٹھو. اقعد بالباب. قال فدخل مرہ واخذ السيف، وہ اندر گھر میں داخل ہوا مرہ الحمدانی، اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کو کہا کہ تم میرا انتظار کرو، بیٹھے رہو. تو جب وہ گھر کے اندر گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے حارث کو کچھ محسوس ہوا. وَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ، حارث نے جو ہے انہیں شر محسوس کی کہ اب کچھ ہونے والا ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ مرہ الحمدانی کے نکلنے سے پہلے جو ہے وہاں سے وہ چلا گیا. فذهب، تو اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ چلا گیا، ورنہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ تلوار نکال کر اس کو قتل کرنے کا جو ہے وہ ارادہ تھا. مرہ الحمدانی جو ہے یہ مرہ بن شراحیل الحمدانی ہے، کبار تابعین میں سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، علی اور دیگر صحابہ سے جو ہے وہ ان کی روایات ہے. ابن حبان نے بھی ان کو ثقات میں شمار کیے ہیں. کتب ستہ میں ان کی وہ روایات ہیں اور صحیح مسلم میں جو ہے وہ 3 احادیث ان کی جو ہے وہ ہیں. آگے بھی مصنف جو ہے یہ دیگر راویوں کے بارے میں بھی روایت ذکر کرتے ہیں، چونکہ یہ باب کافی لمبا ہے. مصنف نے انہیں کئی راویوں پر جو ہے وہ بحث کی ہے اور محدثین کے اقوال جو ہے وہ ذکر کی ہیں. تو آج انشاءاللہ اس پر اکتفا کر لیتے ہیں اور باقی جو اس باب کی جو روایات ہیں انشاءاللہ کل پھر جاری رہے گی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.